رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الانعام کی آیت 152 شروع کر رکھی ہے۔ میں اس کو پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور کچھ حصہ ہم نے کر لیا ہے اور کچھ آج کریں گے۔ تو آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور یہ کب تک کرنا ہے؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت یا جوانی کے مرحلے میں پہنچ جائے، اس سے پہلے یہ ساری آپ نے حفاظت کرنی ہے اس کے مال کی۔ یہ تو نمبر 1 تھا، اس کی ہم نے تفصیل بیان کر لی ہے۔ دوسرا حکم دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو عین عدل کے ساتھ قائم کرو۔ یہ بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اصول بتایا، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو جان جتنی اس کی استطاعت ہے، اللہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ لہذا یہ ہم نے نہیں ڈٹرمن کرنا کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اسی کے مطابق ہم سے معاملہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ تو 2 کلو وزن اٹھا سکے اور اللہ اس پر 3 کلو لاد دے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس پر ذمہ داریاں اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا آگے جو ہے آیت شروع ہوتی ہے، اور آج ہم نے اس سے کرنا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم بات کرو فَعْدِلُوا، عین عدل کے مطابق، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کے اندر تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ نے بات عدل کی کرنی ہے، رشتہ داری کو پیش نظر رکھ کے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ یہ آج پہلا حکم ہے۔ اور دیکھیں یہ معاشرے میں آپ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں، ان کو جب جاری اور ساری اور جب یہ نافذ ہو جاتے ہیں، معاشرہ بالکل پرسکون مطمئن، اور ہر آدمی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عدل مل رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کرو۔ ذالک وصاکم بہ، اسی کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ احکامات آگے آ رہا ہے کہ اتنے اہم احکامات ہیں کہ یہ پورے دین کا نچوڑ ہے۔ آپ پہلے ہم آیت 151 کر چکے ہیں، 3 دن ہم نے لگائے ہیں، اور وہاں جو احکامات تھے ان کو قرآن کی روشنی میں، پھر احادیث کی روشنی میں الگ الگ ہم نے دیکھا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پہ ہدایت کے حوالے سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں انسان نے اس کو چھوڑ کر گیا نا، اس نے زمین میں فساد ہی مچایا ہے، اس نے اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں، وہ ان گڑھوں میں خود گرا ہے۔ آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بس جب وہی زمانہ اچھا تھا جب انبیاء آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی، اور پھر لوگوں نے اس کو قائم کیا۔ بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک ریاست قائم کر کے مدینے میں، اور اس میں اس کو نافذ کر کے، اور اس عرب کو جو فتنوں کا ایک گڑھ تھا، یہاں انسان نہیں بلکہ حیوان رہتے تھے، اس معاشرے کو اس ٹھپ پہ ڈال دیا، اس بہترین طریقے پہ ڈال دیا کہ آج تک مثال ہے۔ اور
پھر رب العالمین نے کرم کیا انسانوں پر کہ اسی ہدایت قرآن مجید کو خود اپنا تحفظ دے دیا. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور آج ہم وہ خوش قسمت ہیں جس کے پاس وہ ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے آج ہمارے پاس من و ان موجود ہے. اور ہم ہی وہ بدقسمت قوم ہیں جس نے اس کو چھوڑ کر ذلتوں اور پستیوں کو اپنے لیے پسند کیا، اور ان عزتوں اور رفتوں، ان ترقیوں، ان عظمتیں جو قرآن اور حدیث بندے کو دیتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور انہی کا بیان آیت نمبر 150 میں بھی تھا کہ وہ کیا احکامات ہیں، وہ کیا گولڈن پرنسپل ہیں، وہ کیا سنہرے اصول ہیں جن پر چل کر معاشرہ جو ہے وہ نصیحت سے، تقوی سے اور ہر قسم کی بھلائیوں سے دوچار ہوتا ہے. تو آج ہم نے 152 میں ہم نے اس کا پہلا حصہ جو ہے کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ آپ نے کل دیکھا بڑی تفصیل سے، ہم نے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا کہ جب یتیم کسی معاشرے میں بے آسرا ہو جاتا ہے، جب اس کی کوئی جو ہے اس کے حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کرتا، وہ معاشرہ خود بے آبرو ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر وہ لوگ جو اس غربت اور اس بے کسی کی حالت میں یتیم کی مدد نہیں کر سکتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بصیرت اور وہ ہدایت چھین لیتا ہے. لہذا پہلی بات کہ مال یتیم کی حفاظت کرو، اور دوسرا کہ اپنے ناپ اور تول پورے دو. یہ سب عدل ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بغیر معاشرہ اگر یہ چیزیں نافذ نہ ہوں تو وہ معاشرہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ ہے، جس کے اندر نہ عدل، نہ انصاف، نہ نیکی، نہ بھلائی، بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر برائی پنپ رہی ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا غضب یہ ہوتا ہے کہ ان ساری برائیوں، ظلم، ستم، ہر چیز کو حکومت کی پشت پناہی ہوتی ہے، ادارے سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں. لہذا ان اصولوں کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور ہم اپنی انفرادی اور جہاں تک ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو اگر دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت مل سکتی ہے تو ان اصولوں پر عمل کر کے. آج کا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی بات کرو فَعْدِلُوا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، طرفداری مت کرو. اور وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر وہ معاملہ آپ کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے عدل کی بات کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی. جب چوری کی تو اب آپ کو پتہ ہے وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اللہ تعالیٰ کا دین ان کو مل گیا، لیکن کچھ قبائلی گندیاں ابھی بھی باقی تھیں. تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی جائے، یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیں. جب لوگوں نے سفارش کی تو پتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر یہاں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. یہ ہے عدل کہ میری بیٹی بھی اگر یہ جرم کرتی تو میں اس کو سزا دیتا جو شریعت میں نافذ. یہ ہے وہ عدل جو ہمیں قائم کرنا ہے. کہاں یہ کہ آپ دیکھیں ظلم و ستم کی انتہا. اور پھر ایک بات یاد رکھیے، یہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ان کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوب فرمایا کوئی ملک، بڑے غور سے سنیے، کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے
لیکن عدل ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے. بھلے سے کافر ملک ہو لیکن اس کے اندر عدل ہو، وہ اس کے قیام کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گا. لیکن ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو اور وہاں ظلم اور ستم کی انتہا ہو، اس کو قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا. اب ذرا سی ہم اس پہ کچھ تھوڑی قرآن مجید پہ، اچھا یہ عدل کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ ذرا جلدی بتائیے کہ اسلام میں یا قرآن اور سنت کے میں عدل کو کتنا اہم کہا سمجھا گیا ہے. جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. ڈاکٹر اس کا صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جنرل بات کر رہے ہیں، آپ مجھے ذرا اسپیسیفک آیتیں بتائیں. عدل سے کسی کا حق نہیں مارا جاتا. یہ آپ تعریف بتا رہے ہیں. قرآن اور سنت میں یاد رکھیے انبیاء کا مقصد بھی قیام عدل بتایا گیا کہ ان کی بعثت کا مقصد ایک یہ تھا کہ وہ معاشرے میں عدل قائم کریں. یہ ہے اس کی اہمیت. اب آپ کو میں اس کی آیت بتاتا ہوں. یہ ہے سورہ الحدیث کی 25 نمبر آیت. آپ سنیں بڑے غور سے. یہ بہت اہم مضمون ہے کہ قرآن کے نزدیک جہاں عدل قائم نہیں ہے وہاں انسان نہیں رہتے، حیوان رہتے ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کے بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی. والمیزان، اور ایک ترازو بھی بھیجا. ترازو کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کسوٹی کہ وہ بتاتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کس لیے بھیجا رسول؟ کس لیے بھیجے؟ کتاب نازل کی اور میزان بھیجا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدل پر قائم کر دیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ عدل قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتاب نازل فرمائی. اور آگے سنیں آیت. قرآن ہم سمجھ کے نہیں نہ پڑھتے. نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ انتہائی ضروری چیزیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے رہ جاتی ہیں. اچھا اب بات آگے سنیے اسی آیت. یہ الحدید کی کون سی آیت تھی؟ 25 نمبر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا بھی نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑی طاقت ہے، لڑائی کے لیے بہت طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اسی لوہے میں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی گاڑیاں بناتے ہیں، اپنے ٹینک بناتے ہیں، اپنے انجن بناتے ہیں لوہے سے. یہ ہے منافع للناس. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوہا اور طاقت والی چیز کیوں میں نے نازل کی ہے؟ بڑے غور سے سنیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، اللہ جو غیب میں ان کو جانتا ہے. جب یہ حکم مانے گا، طاقت اور قوت چاہے وہ لوہے کی ہو یا اس کی اپنی ہو، وہ کس کے لیے استعمال کرے؟ کس کے لیے؟ قیام عدل کے لیے، عدل و انصاف کے لیے. ان اللہ قوی عزیز، اور آخر میں ایک اللہ کی صفت لائی گئی ہے، پورے مضمون کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے آپ نے، کہ اللہ تعالیٰ قوی، بہت طاقتور بھی ہے، عزیز، غالب اور زبردست بھی ہے. تو وہ اللہ جو غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، جس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ حکم دے رہا ہے. کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ کہ لوگوں، میں نے کتابیں نازل کی، میں نے انبیاء بھیجے تمہاری طرف تاکہ عدل پہ قائم ہو جاؤ، اور پھر تمہارے قبضے میں لوہے جیسی چیزیں دی جو طاقت اور قدرت کا مظہر ہیں.
لہذا ان چیزوں کو استعمال کرو اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں. کیوں؟ وہ اللہ جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. اپنی زندگی کو بہت ذمہ داری کے ساتھ گزارو اور جو معاملہ تمہارے سامنے سپرد ہو اس کو عدل و انصاف سے طے کرو. تو آپ نے دیکھا یہ عدل و انصاف. آپ ذرا غور فرمائیں، اگر ساس بہو کے ساتھ عدل نہیں کرتی تو اس گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو اس گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ انصاف کو قائم کرنا، انصاف کی بات کہنا، یہ مومن کا پہلا فرض ہے. اس سے پہلو دہی کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے احکامات کو ہلکا مت سمجھیں. یہ بڑے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی ہے تو اس کے پیغام کے اندر بھی بڑی حکمتیں اور بڑی خاص چیزیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عدل اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کتابیں نازل کرنے اور انبیاء کا بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا. یہ تو ہو گئی نا آیت حدید کی 25. اچھا، اب لکھیں سورہ نساء کی آیت 135. ایک بات اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، جو ہم جس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ ہے سورہ انعام کی آیت 152. وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، عدل کے مطابق کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے اس معاملے میں کا تعلق تمہارے کسی قریبی رشتہ دار سے. اب ذرا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آیت 135 نساء کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کس تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور عدل کے کیا پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب کی شکل میں نازل کی. ساری میں یہ بعد میں پڑھوں گا، سورہ کی 15 ہے، میں نساء کی 135 جو بالکل اس سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ہم لوگوں سے جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں. کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ. کیا حکم ہے؟ انصاف صرف کرو نہیں، انصاف کے علم بردار بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ بات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عدل کرو. اوِل والدین، وہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. والاقربین، تمہارے اقربا کے خلاف کیوں نہ ہو. اب یہ ساری جو بندہ کرتا ہے دھاندلی قربت کی وجہ سے ناانصافی کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ میں طرفداری کروں گا نا کہ اس کے مطابق. عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اگر میں طرفداری کر جاؤں گا نا تو ان کو فائدہ پہنچ جائے گا، یہ غریب ہے تو نعوذ باللہ امیر ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اللہ فرماتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، ان یکن غنیا او فقیرا، تمہارے رشتہ دار چاہے غنی ہیں یا فقیر ہیں، فاللہ اولی بہما، تو ان کے لیے ان کا اللہ بہت ہی قریب ہے ان کے. فلا تتبعوا الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. کس حوالے سے؟ ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو. ہر حال میں عدل کرنا ہے، نہ خواہش نفس کے پیچھے چلنا ہے، نہ قرابت داری دیکھنی ہے، نہ رشتہ داری دیکھنی ہے. عدل، عین عدل. اور پھر فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اپنی زبان کو موڑ توڑ کے غلط بات کہو گے نا، بعض دفعہ بندہ بات غلط کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے زبان کر کے وہ کرتا ہے. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو موڑو گے، أَوْ تُعْرِضُوا، یا اس سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، وہ اللہ جو تمہارے فیصلے کو دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کرا رہا ہے، وہ کون ہے؟
وہ جو بھی عمل تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، لمحہ بلمحہ تمہارے دلوں کے حالات کا واقف ہے۔ کاش یہ ہمیں اس بات کا احساس ہو، یقین مانے یہ بات کہ اللہ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھوا رہا ہے، قیامت کے دن یہ میرے سامنے ہوگا۔ کاش اس کا یقین ہو، تو پھر آپ دیکھیں، اور اس کا بھی یقین ہو کہ برائی کی سزا سے کوئی نہیں بچائے گا، نہ میں بچ سکتا ہوں، اللہ ہی صرف وہاں العزیز، اور وہ اس کا قیامت کے دن ٹوٹل کنٹرول اس کا ہوگا۔ کاش اس کا ہمیں یقین ہو جائے، اور یہ یقین ہوگا ان آیاتوں کو پڑھ کے اور سمجھ کے۔ قرآن سے جڑیں، صرف قرآن پڑھنے والے نہ بنیں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے اندر جو احکامات اور حکمتیں ہیں اس کو سمجھیں۔ قرآن کی دوری تباہی اور بربادی ہے، خود اللہ نے اصول بتا دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، اس ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہماری زندگیاں کیوں تنگ ہیں؟ امن و امان ہو، مہنگائی ہو، وہ کوئی برائی ہو، آپ دیکھ لیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ یہ تھی آیت 135۔ اچھا، آپ لکھیں سورہ مائدہ کی آیت 8۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کی عدل کے بارے میں بڑی زبردست آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے عدل کے علم بردار بنو، یعنی تم دنیا میں عدل قائم کرنے والے ہو، صرف خود ہی عمل نہ کرو، علم بردار بنو۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی کہ تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اس کے خلاف عدل نہ کرو۔ آپ نے دشمن قوم کے حوالے سے بھی عدل ہی کرنا ہے، یہ ہے معیار اسلام کا، اعدلوا، عدل کرو۔ پھر حکم اور کہا هو اقرب للتقوی، اور یہی عدل کرنا تقوی کے قریب ہے۔ ساری آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ اچھا ذرا ایک دیکھیں، قرآن پہ غور کرنا سیکھیں۔ مثلا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اعدلوا، اس تم سب عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی کے قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اسی لیے اللہ کہ اللہ سے محبت، اللہ کا اللہ خوف سے ہی عدل محبت کروا بہت سکتا بڑی ہے، سر اللہ کی اللہ سے محبت ڈرنے والا بڑھتی ہے۔ ہوگا تو عدل کرے گا۔ یہ جو آپ نے صرف تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنے والا کیا ہے نا، یہ کہ کسی جگہ پہ تو ٹھیک ہے، اصل میں تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دل میں اللہ کا ایسا خوف ہو کہ انسان برائی سے بچے اور نیکی کرے، برائی سے مکمل اجتناب کرے اور نیکی میں جلدی کرے، یہ ہے تقوی۔ اور ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری یہ ہے کہ آدمی تقوی کی روش اختیار کرے۔ قرآن میں 54 مرتبہ آیا ہے واتقوا اللہ، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہم نے تقوی سمجھ رکھا ہے کسی نے ٹخنوں سے اوپر خلوار کر رکھی ہے، ایک خاص شکل بنا رکھی ہے، وہ تقوی۔ متقی وہ ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی منہیات سے رکتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور نیکی میں جلدی کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، یہ جنت جو ہے نا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے، جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری ہوگی کہ وہ ہر برائی سے بچ کر نیکی کی طرف لپکتے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنت تیار ہی ان لوگوں کے لیے کی ہے۔ یہ تقوی کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔
اور اس آیت میں آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اے دلو عدل کرو ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب عدل کرو گے تو تم متقی ہوگے، جب متقی ہوگے تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اور عدل ہر معاملے میں، گھر میں، باہر بھی، ملازمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے اوپر والوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ آیات کو جب تک آپ سمجھ کے اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قانون، اللہ کے اصول، اللہ کے احکامات کتنے برحق ہیں، اور انسانوں کے وضع کردہ قوانین جنہوں نے دنیا میں فساد کا گڑھ بنا دیا ہے، دنیا کو ظہر الفساد فی البر والبحر، ان کے وجہ سے فساد جو ہے وہ خشکی بھی بھر گئی ہے اس سے، اور سمندر بھی بھر گئے ہیں، تری بھی بھر گئی ہے۔ آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا نعمت بھیجی ہے ہدایت کے نقطہ نظر سے۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ آیتیں لکھوا دیتا ہوں کیونکہ سب کا وقت نہیں ہے۔ عدل کے بارے میں اور آیاتیں لکھ لیں ذرا۔ سورہ شورا 42 نمبر پر ہے، شورا کی آیت 15۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں سورہ حجرات کی آیت 9۔ سورہ نحل کی آیت 90۔ اچھا، یہ سورہ نحل کی جو آیت 90 ہے نا، خواتین تو کیونکہ جمعہ جو مسجد میں جاتی ہیں ان کو پتہ ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، 3 ایسی برائیاں ہیں، پہلے 3 نیکیاں ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 برائیاں ہیں، وہ تینوں برائیاں جو ہیں نا وہ ام الخبائث ہیں، برائیوں کی بہت جڑ ہے۔ اور یہ 3 اچھائیاں جو ہیں یہ بھی قائم کر لیں تو آپ کو سارا دین آپ آسانی سے قائم کر لیں گے۔ اور جب 3 اچھائیوں کا حکم دیا ہے تو ذرا الفاظ سنیے کو آیت کے، ان اللہ یعمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، کس کا؟ بالعدل، نمبر 1 عدل کا، والاحسان نمبر 2 احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو ان کو حق دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ 3 کام، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی، یہ 3 ایسی نیکیاں ہیں، اگر آپ ان 3 نیکیوں کو اگر کر لیں اور کریں، اور کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ کی زندگی بالکل حق پر آ جائے گی۔ لیکن عدل، اب میری پوری زندگی عدل ہے بھائی، میرے گھر والوں کے ساتھ معاملہ، میرے دفتر کا معاملہ، میرے سبارڈینیٹ کا معاملہ، میرے سپیریئر کا معاملہ، ہر جو معاملہ کر رہا ہوں ہر معاملہ عدل کی بنیاد پر۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور تمہیں منع کرتا ہے کس سے؟ برائی سے، ساری فحاشی سے، والمنکر، اور برائیوں سے، والبغی، اور ظلم کے کاموں سے۔ اب آپ سوچ لیں ذرا، آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا، جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے وہ عدل، احسان اور صلہ رحمی، ایتاء ذی القربی، کیا ہم کر رہے ہیں؟ وہ ذرا اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیے۔ اور یہ 3 برائیاں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، فحاشی، منکرات، اور بغی، ظلم و ستم۔ بغی وہ کام کہتے ہیں جس میں دوسروں کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ جس معاشرے میں ان تینوں کے نیکی کی بجائے برائی ہو، اور برائی جو ہے وہ زوروں پر ہو، خود سوچیں اس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اور ایک آیت اور لکھ لیں، سورہ نساء کی 58۔
بڑی عدل کے بارے میں پیاری آیتیں ہیں یہ ساری جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. کوئی سوال جو عدل کے بارے میں ہو جو ہم نے یہاں پڑھا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے اور وہ بات رہ گئی ہے, کوئی کامنٹ ہو؟ سر یہ جو قرابت داروں کے لیے حکم دیا گیا ہے تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ دوہرا اجر ملتا ہے, یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے کہ آپ وہ جو واقعی حقدار ہوں. اب آج کل آپ ایک طرف ذرا غور سے سنیے, میرے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ خریدنا ہے فریج, تو میں کہتا ہوں یہ تو دوہرا ثواب ملے گا, میں ان کو زکوٰۃ کیوں نہ دوں. دوسری طرف غریب ہے جو کھانے کو ترس رہا ہے, آپ کو بڑا سوچ کے کرنا ہوگا, میرے رشتہ دار سے زیادہ حقدار وہ غریب ہے. تو اگر واقعی رشتہ دار اس کیفیت میں ہوں کہ وہ جو ہے ان کی صحیح ضرورت بنتی ہے پھر ان کو دیں, ورنہ حقداروں کو دیکھنا ہے کہ وہ واقعی حقدار ہے یا نہیں. نہیں سر, ایسے ہی حقدار جن کے پہننے کو کپڑا نہیں, جن کے کھانے کو بالکل بالکل, میں نے وہی تو اصول بتایا نا آپ کو. جی جزاک اللہ. اگر واقعی حقدار رشتہ دار ہوں تو اس لیے کہ ایتاء ذی القربہ صلہ رحمی جو ہے وہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. جزاک اللہ. چلیں آؤ سر یہ لاسٹ آیت جو نساء کی بتائی ہے کون سی نمبر ہے؟ کس کی پوچھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ نے آخری آیت بتائی ہے. سورہ نساء کی میں نے یہ 58 نمبر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اسی کے بارے میں عدل کے بارے میں ایک دو حدیث ضرور ہم پڑھتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ قرآن سے تو ہمیں کلیئر ہو گئی کہ یہ اتنا اہم عدل کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بار بار بتایا ہے. اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں سورہ الحدید میں بتایا کہ یہ انبیاء اور قرآن نازل کرنے کا, انبیاء کی بعثت اور نزول قرآن کا مقصد ایک ہی تھا. اب ذرا احادیث سنیے, بڑے غور سے سنیے اور اپنی زندگی کو ٹھیک کیجیے. میں نے بڑا دیکھا ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کرتے, خاص کر اپنے گھروں میں. حضرت ابو ہریرہ یہ میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ اکبر, سایہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور یہ کون لوگ ہیں ذرا بڑے غور سے سنیں. جبکہ کب سایہ میں جگہ دیں گے؟ جبکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. نمبر 1, انصاف پر قائم رہنے والا حاکم. کاش ان حاکموں کو کوئی بتائے کہ ان کے فیصلے کس طرح آج اس ملک کو ستیہ ناش کر رہے. اگر یہ فیصلے عدل سے کرتے تو اس روز کس کے سائے کے اقدار ہوتے؟ اللہ کے سائے کے, جب کوئی اور سائے. نمبر 2, وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی, اپنے بچوں کو اس کا پابند بنائیے تاکہ اس روز اللہ کا سائے کے حقدار ہو جائیں. ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, نماز اس کو اتنی اس کی ترجیحات میں ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے, کام بھی کرتا ہے دنیا کے, لیکن وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میں کب 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھوں گا. تو نماز کی پرائرٹی. اچھا, 2 آدمی جو صرف ایک اور قسم سنیں, 2 آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں. آپ دیکھیے آج ہماری محبتیں مال دولت کی وجہ, عہدوں کی وجہ, عزت و شوکت کی وجہ, بڑے ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں چودھری سے ہمارے تعلقات ہیں, فلاں امن سے ہمارے تعلقات ہیں. یاد رکھیے اگر یہ برے لوگ ہیں تو قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے.
اگر ہم نے ان کو بڑا سمجھ کے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. ہاں اگر ہم نے اللہ کے لیے اللہ والوں سے ان کے ساتھ رہے تو ہماری زندگیاں بھی سدھر جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے جب محبت کرے گا تو پھر وہ اللہ کے ہاں اس سائے کا بھی حقدار ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے. اور اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں, اسی محبت کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہوں اور اسی کے ساتھ وہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ بڑی پیاری محبت ہے. کاش ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ نیک لوگوں کی محبت اور ان کا ساتھ کتنا انسان کے لیے پرسکون ہوتا ہے. اور وہ آدمی کو سائے میں جگہ ملی کون سا؟ وہ آدمی جسے کسی خوبصورت اور صاحب حیثیت نے دعوت گناہ دی ہو اور اس نے اس لیے ٹھکرا دیا ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, یہ عیسائی میں ہوگا. اور ایک اور آدمی کون سا؟ وہ آدمی جس نے اتنی رضاری سے صدقہ کیا کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. تو جب بھی صدقہ کریں انتہائی رازداری سے, اور سراسر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی. حلال مال سے دیجئے اور رازداری سے دیجئے, اللہ قبول فرمائیں گے. ایک اور بات, یہ ذرا ہم اپنے آپ پر دیکھیں, بڑے غور سے سنیے. وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں خوف الہی یا شوق الہی سے آنسو بہانے لگی. جب بھی ہم توبہ کریں اور اپنے گناہوں ماضی کے گناہوں کو دیکھ کر قدر افسوس کریں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں, اللہ پھر قبول کر لیتا ہے توبہ. کیوں؟ ہمارے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں اور آئندہ ہم نے نہیں کرنی. بڑی پیاری حدیث ہیں. ایک دو حدیث روزانہ پڑھیں سمجھ کر, تاکہ ہم جس طرح قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح. تو عدل جو ہے, ایک اور حدیث سناتا ہوں, مسلم کی حدیث ہے, قیامت کے دن عدل و انصاف سے کام لینے والے روشنی کے ممبروں پر براجمان ہوں گے, اللہ کے دائیں طرف ہوں گے, اور جب اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو گھر والوں میں بھی اور ہر جگہ فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. دیکھا آپ نے کت قدر پسند ہے اللہ تعالیٰ کو عدل, کیا اس کا فرسٹ کلاس انجام ہوگا. لہذا انسان, اچھا بخاری کی حدیث ہے, انسان کے ہر جوڑ کے ذمے ایک صدقہ ہے. بڑی اچھی طرح نوٹ کیجیے, ہر جوڑ کے ذمے ایک صدقہ ہے. یہ ہماری انگلی ہے نا, اس انگلی میں کتنے جوڑ ہیں آپ دیکھیں ذرا. ہاتھ کو دیکھیں, پھر بازو کو دیکھیں, اس کے ہی جوڑ کتنے سارے ہیں. 2 ہاتھ ہیں, پھر آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک کتنے جوڑ ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے, انسان کے ہر جوڑ کے ذمے ایک صدقہ ہے. ہر طلوع ہونے والے دن اگر انسان لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ نیکی ہے. معاملات آپ سارا دن کرتے ہیں, گھر والوں سے, باہر والوں سے, دفتر والوں سے اور متعلقہ لوگوں سے غیر معاملات کرتے ہیں, تو جس نے اس میں عدل کیا وہ ایک صدقہ ہے. یہ تھا آپ کی آیت نمبر 152 میں جو ہم نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ, جب بھی بات کرو, فَعْدِلُوا, تو عدل کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو ہم نے اس کی کچھ تفصیل دیکھی ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی. تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں ہم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اگر یہ بات کلیئر ہے تو اس کا اگلا ٹکڑا آیت کا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تمہاری عہد ہے اس کو پورا کرو۔ اچھا، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی سوال نہیں ہے پہلی میں، تو چلتے ہیں آگے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے بھلا؟ بتائیے جلدی سے، بڑا آسان ہے۔ سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ میں کون سا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس میں کیا عہد ہے لا الہ الا اللہ میں؟ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ نہیں، اس طرح نہیں، یہ آپ نے آدھی بات کی ہے۔ اور اور محمد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنی ہے۔ بات آپ کی ٹھیک، اعتماد پر پورا اترنا ہے۔ یہ آپ سب سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں، سنیں بڑے غور سے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ غیر مشروط بات اگر مانی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ رسول اس کا ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے تو یہ لکھیں لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مقصد زندگی ہے، کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، نہ میں نے عبادت کسی کی کرنی ہے، نہ اطاعت کسی کی کرنی ہے، نہ میں نے غلامی کسی کی کرنی ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے گا اس کی بات میں مانوں گا۔ تو لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا گول ہے۔ تو اگر یہ مقصد زندگی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آگے جو ہے نا، محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ طرز زندگی ہے، وے آف لائف، کہ میری زندگی کا طریقہ کیا ہوگا، وہ جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ہے کلمے کا صحیح مفہوم۔ سنی سنائی بات نہ کیا کریں، معنی کو سامنے رکھ کے بات کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی حاکم نہیں ہے۔ طاغوت سر ایک جی سر ایک بات جو کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی، یہ درست ہے سر؟ دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا بات، سر جو آپ بتا رہے تھے میں لکھ رہی تھی، وہ ذرا بتائیے کہ محمد الرسول اللہ میری زندگی کا طرز زندگی ہے، طرز زندگی کا طریقہ، وے آف لائف۔ جزاک اللہ۔ بات ہمیشہ سمپل کریں جو بالکل معنی کے مطابق۔ اب وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں معبود الہ کا لفظ ہے نا، اس کو ہم نے الہ ماننا ہے، کسی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ میرا مقصد زندگی ہے، کہ میں نے پوری زندگی میں اگر بات ماننی ہے تو اس کی اور اس کے رسول کی۔ اور کس طرح ماننی ہے؟ محمد رسول اللہ، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پہلا حصہ کلمے کا مقصد زندگی ہے، کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور دوسرا حصہ کلمے کا محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، وے آف لائف ہے، کہ میں نے اس پہ عمل کس طرح کرنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، یہ ایک تو اللہ کے ساتھ یہ کلمہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی عمل کرنا پوری زندگی میں، یہ ایک بڑا زبردست کام ہے۔ اور اللہ سے دعائیں کر کے اللہ کے راستے پر چلے انسان۔ صراط مستقیم ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ صراط مستقیم جو ہے
یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ قرآن اور سنت کے اصولوں پہ چلیں گے تو تب پتہ چلے گا. آپ بات ٹھیک ہے، قرآن سے بات کیجیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9. یہ قرآن ہے وہ جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اور اس کے الہ کو ماننے کے لیے آپ کو طریقہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ وہ محمد رسول اللہ. بات کو جوڑ کے سمجھ کے جب کرتے ہیں تو پورا ذہن کھل جاتا ہے اور انسان کو شرح صدر کے ساتھ عمل کرتا ہے. لہذا اب ہمارا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ ایک تو ہم نے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا اللہ سے ایک اور عہد ہے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنی بات اللہ کی اور اس کے فوراً بعد اطعنا، اس کی اطاعت کی. یہ اللہ سے ہمارا عہد ہے اور اسی کو پورا کرنا ہے. اسی کے بارے میں یہی آیت جو 152 کا حصہ ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو اللہ سے تم نے عہد کیے ہیں ان کو پورا کرو. اللہ سے سب سے بڑا عہد ہمارا اطاعت کا، بندگی کا، غلامی کا ہے. سر سے میں ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ عہد کے بارے میں. جی کہ جی جو فرمائیں. اللہ جو قرآن نے ہمیں جو تفسیر کی ہے آیت 172 سورہ اعراف، وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے اللہ سے عہد کا حقیقی عہد. جی فرمائیں آیت ذرا. 172 عالم اربع میں جب اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہ ہوں، الستو، تو سب نے بربکم، عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب انسانوں نے اس وقت کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہی آپ فرما رہے ہیں نا؟ جی سر، یہ عہد یہ عہد الست ہے جو انسانوں سے لیا گیا. کب؟ ان کی پیدائش سے بھی پہلے سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر ان سے عہد لیا حضرت آدم کے وقت، پوری انسانیت سے. لہذا یہ عہد الست ہے، اور یہ عہد جو ہے وہ یہ عہد نہیں ہے کہ بعہد اللہ اوفو. اب اللہ سے ہمارا عہد جو ہے وہ جو شریعتیں لے کے آئے ہیں نبی، خاص کر آخری نبی کامل اور اکمل شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ سے ہمارا عہد. وہ عہد تو صرف اللہ کی ربوبیت کا عہد تھا، تو اس لیے اس عہد کو یہاں نہیں لا سکتے. یہاں عہد ہے کتاب و سنت کی اطاعت اور پابندی. بات کلیئر ہے سلیمی صاحب؟ جی سر، شکریہ. اچھا، اب ذرا کچھ آیتیں دیکھ لیں، کیونکہ عہد بہت ہی، یہ جو عہد ہے نا بہت اہم ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 34 لکھیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں بے شک لکھ لیں. سورہ الانعام کی 150، 51، 52 اور 53 تین آیتیں یہ ہوں، یا بنی اسرائیل کی وہ آیتیں جو 23 سے لے کر 39 تک، دونوں میں یہ مضمون ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، ان عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا آخرت میں. لہذا جو بھی عہد تم کرتے ہو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہو، اللہ کو گواہ بناتے ہو، اور اس عہد کو، ہر عہد جو تم یہاں کرو گے اس کے بارے میں آخرت میں وہ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پروسیس ہوگی. لہذا
सारी बातें जो दुनिया में अहद करते हो उनका ख्याल रखो। अल्लाह ताला उनकी बड़ी तारीफ करते हैं सूरह राद की आयत 20। वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युफ़ूना बिअहदिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अहदों को पूरा करते हैं। वला यनकुज़ूनल मीसाक, और अल्लाह से अहद इताअत, मीसाक जो है अल्लाह से अहद इताअत, जो पाबंदी उसके अहकामात की, उसको नहीं तोड़ते। ला यनकुदूना, सर ये कौन सी आयत है? ये सूरह राद की आयत 20 और आले इमरान की आयत 76 में अल्लाह कहते हैं बला, हाँ, मन औफ बिअहदिही, जिसने अपने अहद को पूरा किया, वत्तका, और बुराई से बचा और नेकी की, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ऐसे मुत्तकीन को पसंद फरमाते हैं। तो मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के अहदों को पूरा करे, नंबर 1, नंबर 2 बुराई से बचे और नेकी करे। सूरह मायदा तो शुरू ही पहली आयत लिखें सूरह मायदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, अपने अहदों को पूरा करो। ये आप और मुझसे हुक्म दे रहा है अल्लाह। अब वो अहद जो हैं, चाहे वो हलाल और हराम के हों, चाहे वो आप अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हों, किसी भी जिंदगी के मामले में, वो हमारे लिए अकूद हैं और हम उनको पूरा करें। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी आयत हैं। अब मैं आपके सामने हदीस चंद रखता हूं ताकि हमें बात क्लियर हो जाए। बड़ी प्यारी हदीस है तिरमिज़ी की। अपने भाई से मुनाजरा ना करो, ना उससे मजाक करो, और ना उससे वायदे करके फिर वायदा खिलाफी करो। कितनी बड़ी वायदा खिलाफी के बारे में कैसी प्यारी बात अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि पहले ऐसे गपशप मुनाजरे मत करो और मजाक भी ना करो। क्यों? मजाक करते वक्त आप उसको हद से नीचे ले जाते हैं, उसकी तहकीर करते हैं। और उसके बाद फरमाया कि और जब भी उससे वादा करो तो उसको पूरा करो, वादा खिलाफी ना करो। अच्छा, इसकी बहुत प्यारी मिसाल है। तारीख हम पढ़ते नहीं हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब मदीने में मदीने की रास का चर्चा हुआ ना, तो हरकल जो बादशाह था रोम का, उसको भी खबर पहुंच गई कि भाई ये तो मदीने में जो अल्लाह का रसूल आया है, इसने तो वहाँ एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू कर दिया है, एक दीन। अब हरकल भी बड़ा पक्का ईसाई था, तो हजरत ईसा के उसको ये बिल्कुल पता था कि एक नबी आना है। तो उसको ये शुबा हो कहीं वही नबी तो नहीं आ गया। तो जब उसने ये गलगला सुना तो उसने अपने लोगों से कहा कि भाई जब भी अब कोई मदीना से आए ना ग्रो तजारत के लिए, तो जाते थे मदीने वाले, उनको पकड़ के मेरे पास ले आओ ताकि मैं उससे मालूमात करूं। इत्तफाक से अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था और वो भी उस ग्रोह में था जो वहाँ गया तजारत के लिए। तो उस सारे ग्रोह को पकड़ के ले गए बादशाह के पास कि भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब बादशाह बड़े अक्लमंद थे, बड़े अक्लमंद थे। ये आज वाले बादशाह नहीं हैं कि ये जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट इनको कहे वो उस पर दस्तखत करते चले जाते हैं। तो बादशाह ने क्या किया, जब ये पहुंचा ग्रोह, उसको बताया गया, उसने कहा ठीक है ले आ। उसने अबू सुफियान को बिठाया आगे और पीछे बाकी लोगों को बिठा दिया और फिर उससे सवाल और जवाब किए। अब मुझे आप बताएं, उसने उसको आगे क्यों बिठाया और पीछे बाकी लोगों को क्यों बिठाया? बोला क्या है उसकी हिकमत क्या थी?
ताकि उसके जो सब जो है सच सच बोलेगा उसको बिल्कुल उसके चेहरे से पता चल जाएगा, पिछले के चेहरे से। आपकी बात ठीक है कि जो अगर ये सच बोलेगा तो पीछे बैठे हुए वालों की जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो उनके हाँ चेहरे के तासुरात बता देंगे ये ठीक बोल रहा है। और अगर झूठ बोलेगा अबू सुफियान तो उनके चेहरे से मुझे पता चल जाएगा। अब अबू सुफियान बैठा है वहां पर, सुने बुखारी की हदीस है। ठीक है ना, कपड़े पड़ा दे ना पासू मिट्टी डाले हो गए साढ़े तीन दफा कर 2 मिनट खलोती तो दे दूसरा पा। जरा अपना मोबाइल बंद रखें नवीद साहिबा, आपकी सारी बात सारी दुनिया सुन रही है। अपना माइक्रोफोन बंद रखें। अच्छा, आप जरा बड़े गौर से सुनें। अब अबू सुफियान वहां बैठा है और डायलॉग सुने। अबू सुफियान ने बताया कि हरकल ने उनसे कहा कि मैं तुमसे दरियाफ्त किया था, हाँ मैंने तुमसे दरियाफ्त किया था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। पहला ये पूछा तो उसने बयान किया वो नमाज, सच्चाई, पाकदामनी, हिफाए अहद और अमानतों की अदायगी का हुक्म देता है। तो हरकल ने कहा ये तो नबी का वस्फ है। इसी तरह उसने देखे ना, अब यहाँ उस इफ़ाए अहद का उसने खुद एतराफ़ किया। किसने? अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ तो, और इतना बादशाह अक्लमंद है, कहता है कि ये तो नबी का वस्फ है। आप जरा इस पूरे हदीस को पढ़ें। वो सवाल करता है बादशाह, अबू सुफियान जवाब देता है, फिर उस पर तबसरा करता है। और जब वो उन सब से डायलॉग ख़त्म करता है ना वो लोगों से, तो उसको यकीन हो जाता है कि ये वही नबी है जिसकी आमद की खबर हज़रत ईसा ने हमें दी। फिर वो अपने पढ़े आप लाट पादरी से बात करता है, उसे कहता है कि जरा मुझे बताओ कि ये कहीं वही चीज़ तो नहीं है जो हमारी किताबों में मौजूद है। वो भी इसकी तस्दीक करता है। यही वजह है कि रोमन सल्तनत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान लश्करों को फेस नहीं किया। वहां आप ये भी पढ़ेंगे कि वो ईमान ले आया बात हरकत, लेकिन जब उसने सब बुलाया पादरियों को और अपने सल्तनत के सरबराहों को और उस बंद हाल में उनसे कहा, वो सारे दुनिया के बंदे थे, दुनिया परस्त थे, उन्होंने मुखालफत की। ये पढ़ें जरा आपको तारीख पढ़ेंगे तो आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें पता चलेंगी। बहरहाल ये बड़ी लंबी तफसील है। तो आपने देखा कि ये है वो जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के अहदों को पूरा करो। और इसके बारे में मैंने आपके सामने जो है वो बता दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म जो आयत नंबर 122 में हमें दिए थे अहकामात, वो हमने सारे देख लिए। और अब 152 की आखिरी टुकड़ा जो है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, बड़ी प्यारी बात होती है एंड की। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इसी बात की तुम्हें ताकीद की जाती है। किस बात की ताकीद की जाती है भला? किस बात की? ये जो चार पॉइंट सर हमने ये पढ़े, जो इंसाफ और ये सारा कुछ जो शाबाश, ऊपर आ ये चुका है 4 पॉइंट, ये ऊपर जो जी ताकि सर। ज़ालिकुम 4 पॉइंट क्या है? माले यतीम के करीब भी ना जाओ, उसके माल की हिफाजत करो जब तक वो जवान नहीं होता। नंबर 2, नाप और तोल पूरा पूरा दो। नंबर 3, आज हमने पढ़ा अदल करो। नंबर 4, अहदों को पूरा करो। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इन्हीं इसी चीज की तुम्हें ताकीद की जाती है। क्यों? लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत हासिल करो, शायद कि तुम हिदायत की राह पकड़ो, शायद कि तुम इन पर अमल करके और इनके वो जो इनामात हैं उस अमल करने के नतीजे में उसके मुस्तहिक बन जाओ। तो ये थी आयत नंबर 152, आज खत्म हो गई। और आगे चलते हैं हम आयत 153 पर।
کوئی سوال ہو, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور بتائیں, کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ آیت 151 سوری 150 151 اور 52 یہ ہم نے پڑھی ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر اہم ہیں یہ باتیں. اور اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 153 پر. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 153 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ 9 بج گئے ہیں, اور انشاءاللہ کل سے ہم, اور آپ مہربانی کیا کریں ان کو تھوڑا آگے دیکھ کے آیا کریں تاکہ آپ بھی ساتھ سمجھتے چلیں, سوال کرتے چلیں. قرآن کو ہم سمجھیں, سمجھ کر اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی دونوں فیض و برکات سے متمتع ہو سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ ہم آیت 153 شروع کریں گے. اس میں آمین ثم آمین سر. ایک وہ احکامات ہیں, انشاءاللہ کل ان کو ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب زدنی علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.